हर इम्तिहान के पीछे ना एक ऐसी खुफिया किताब होती है जो ये तय करती है कि किस जवाब पर कितने नंबर मिलेंगे। इसे कहते हैं मार्क स्कीम। आज हम इसी किताब के राजों से पर्दा उठाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक एग्जामिनर असल में किसी भी पेपर को कैसे चेक करता है। पेपर देकर कमरा इम्तिहान से बाहर निकलते हुए वो जो एक अजीब सी बेचैनी होती है ना कि अब इस पेपर का क्या होगा, हर कोई इस एहसास से गुजरा है। वो पेपर एक लंबे सफ़र पर निकलता है, लेकिन इसकी मंजिल क्या है और इस पर लगने वाला हर एक नंबर किन उसूलों के तहत दिया जाता है। चलें आज इस पूरे अमल को समझते हैं। तो ये है वो चीज़, मार्क स्कीम। इसे ना एग्जामिनर की सीक्रेट रूल बुक भी कह सकते हैं। ये कोई आम सा कागज़ नहीं है, बल्कि उन उसूलों का एक पक्का मजमुआ है जिनसे एग्जामिनर 1 इंच भी इधर उधर नहीं हो सकता। यही वो पैमाना है जिस पर हर जवाब को परखा जाता है। तो इस पूरे सिस्टम की बुनियाद क्या है? इसकी बुनियाद है 6 सुनहरे उसूलों पर। ये उसूल मार्किंग का आइन है जो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि दुनिया में कहीं भी पेपर चेक हो रहा हो, मेयार और इंसाफ बिल्कुल एक जैसा रहे। अच्छा, उन उसूलों में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है पॉजिटिव मार्किंग का आइडिया। इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर का काम गलतियां ढूंढना नहीं, बल्कि जवाब में वो सही पॉइंट्स तलाश करना है जिन पर नंबर दिए जा सकें। सिस्टम इस तरह बनाया गया है कि जो कुछ भी सही और मुतल्लिका लिखा गया है उसका क्रेडिट मिले। साथ ही हर पेपर को एक ही तराजू में तोला जाता है और नंबर सिर्फ जवाब की बुनियाद पर मिलते हैं, इस बात पर नहीं कि किसी का ग्रेड क्या आ सकता है। और देखें, यही इस पूरी गेम का सबसे अहम पॉइंट है। ये सिस्टम इल्म को इनाम देने के लिए बनाया गया है, गलतियों की सज़ा देने के लिए नहीं। इससे ये बात यकीनी हो जाती है कि एग्जामिनर की तवज्जो इस बात पर हो कि उम्मीदवार ने क्या सही किया है, ना कि इस पर कि क्या गलत हुआ है। अच्छा, अब एक और मज़े की चीज़ देखते हैं। एग्जामिनर पेपर्स पर कुछ खास निशानात लगाते हैं। ये समझें कि ये उनकी आपस की एक खुफिया ज़बान है, ताकि मार्किंग के अमल में शफाफियत और एक जैसा मयार बरकरार रहे। ये सिर्फ आम टिक या क्रॉस नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक पूरा कोड है जिसके ज़रिए एक एग्जामिनर दूसरे सीनियर एग्जामिनर को बताता है कि उसने नंबर क्यों और कैसे दिए। तो चलें इस कोड को क्रैक करते हैं। तो ये जो निशानात है ना, ये असल में एग्जामिनर के टूल्स हैं। टिक का मतलब सिंपल है, एक सही पॉइंट मिला, एक नंबर मिल गया। अगर सवालिया निशान नजर आए तो इसका मतलब है कि एग्जामिनर को लिखाई या मतलब समझ नहीं आया। आईआर का मतलब है कि जवाब गैर मुतल्लिका था। ये कोई तनकीद नहीं, बल्कि मार्किंग के अमल को वाज़े करने वाले नोट्स हैं। अच्छा, अब जब हमने जनरल रूल्स और वो सीक्रेट लैंग्वेज समझ ली है, तो अब वक्त है ये देखने का कि ये चीज़ें असल में काम कैसे करती हैं। मतलब सीधे साधे सवालात और लंबे चौड़े मज़ामीन की मार्किंग में क्या फ़र्क होता है। जो फैक्ट बेस्ड सवालात होते हैं ना, उनके लिए मार्क स्कीम बिल्कुल एक शॉपिंग लिस्ट की तरह है। एग्जामिनर के पास मतलूबा जवाबात की एक फहरिस्त होती है। 4 नंबर का सवाल है तो एग्जामिनर जवाब में 4 अलग अलग सही पॉइंट्स ढूंढ रहा है, हर पॉइंट पर 1 नंबर, बिल्कुल सीधा और साफ साफ। लेकिन हमेशा जवाब इतना सीधा तो नहीं होता है ना। इस वक्त क्या होता है जब जवाब सिर्फ सही या गलत ना हो, जब बात किसी मजमून, किसी दलील या ज़बान के मेयार की हो, तो एग्जामिनर इंसाफ कैसे यकीनी बनाते हैं? तो इसका जवाब है 3 बुनियादी पिलर्स। कोई भी लंबी तहरीर इन 3 चीज़ों पर परखी जाती है। पहला, क्या जवाब सवाल के मुताबिक है। दूसरा, क्या ख्यालात में रब्त और एक मुनज़्ज़म ढांचा है। और तीसरा, ज़बान का इस्तेमाल कितना मौसर और दुरुस्त है। और हर हिस्से के नंबर अलग अलग होते हैं। और यहाँ देखें कितना वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है एक एक्सेलेंट और एक सैटिस्फैक्ट्री जवाब में। जो जवाब 9 से 10 नंबर लेता है वो बहुत तफसीली होता है, जिसमें पुरएतमाद, दलाइल और गहरी समझ नज़र आती है, जबकि 5 से 6 नंबर वाला जवाब सिर्फ बुनियादी ज़रूरत पूरी करता है और अक्सर एक मैकेनिकल कोशिश लगता है। अच्छा, तो इन सब बातों का फ़ायदा क्या है? ये सब जानना क्यों ज़रूरी है? देखें, इस सिस्टम को समझना सिर्फ एक इल्मी मश्क नहीं है, बल्कि ये इम्तिहानात की तैयारी और कारकर्दगी को बेहतर बनाने की एक चाबी है। तो जो असल बात है वो ये है कि एग्ज़ाम मार्किंग कोई मिस्ट्री नहीं है, ये कोई गेसिंग गेम नहीं, बल्कि एक प्रॉपर सिस्टम है जिसे सिर्फ और सिर्फ हर उम्मीदवार के साथ इंसाफ और यकसानियत को यकीनी बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इस इल्म से क्या हासिल होता है? जब ये मालूम हो कि एग्जामिनर क्या तलाश कर रहा है, यानी कि वजाहत, एक मुनज़्ज़म साख्त और मुताल्लिका तफसील, तो तैयारी करना और जवाब लिखना दोनों बहुत आसान हो जाते हैं।
یہ سمجھ امتحان سے جڑے خوف اور بے یقینی کو کم کر دیتی ہے، کیونکہ اب معلوم ہے کہ پردے کے پیچھے ایک منصفانہ نظام کام کر رہا ہے۔ اور بالکل آخر میں پوری کہانی اس ایک جملے پر آ کر رک جاتی ہے۔ نمبر صرف اور صرف ان اصولوں کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں جو مارک اسکیم میں صاف صاف لکھے ہوئے ہیں۔ ذاتی پسند یا ناپسند کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہی اس نظام کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو اب جب یہ پوری رول بک کھل چکی ہے، کیا اس سے امتحانات کے بارے میں سوچنے کا انداز کچھ بدلتا ہے؟ کیا اس علم کی روشنی میں تیاری کا طریقہ کار مختلف ہونا چاہیے؟ ذرا سوچئے گا اس بارے میں۔ السلام علیکم۔ آج ہم او لیول اردو فرسٹ لینگویج پیپر 1 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ خاص طور پر ہمارا فوکس ہوگا ان سین ٹیکسٹ یعنی تفہیم کے حصے پر، تاکہ امتحان کے لیے تیاری ایک دم بہترین ہو جائے۔ امتحان کا سوچ کر اگر کچھ ایسی ہی الجھن ہو رہی ہے تو بھائی فکر کی کوئی بات نہیں۔ اس سیشن کے آخر تک وہ ساری حکمت عملی اور اعتماد ہاتھ آ جائے گا جس کی کامیابی کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ چلیں پھر اس الجھن کو وضاحت میں بدلتے ہیں۔ اچھا جی، تو چلیں اس میں تھوڑا گہرائی میں جاتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ان سین پیسج کا سامنا کرنا تھوڑا مشکل تو لگتا ہے نا؟ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پہیلی ہو جس کے اصول ہی نہ پتہ ہوں۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ ایک چیلنج ہے جس کا حل موجود ہے اور بہت واضح حل ہے۔ اور یہی تو اصل بات ہے۔ ایگزامینر یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ بس پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں، وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا متن میں چھپے ہوئے سراغ، وہ چھوٹی معلومات تلاش کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ ایک سکل بیس چیلنج ہے، کوئی رٹے کا امتحان نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی سکلز ہیں جن کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، امتحان کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ممتحن ایگزامینر ڈھونڈ کیا رہا ہے۔ چلیں ان بنیادی مہارتوں کا خاکہ دیکھتے ہیں جو اس پورے پرچے کی بنیاد ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے بنیادی سکل وہ یہ ہے کہ متن میں جو معلومات دی گئی ہیں انہیں سمجھا جائے اور پھر اپنے الفاظ میں کلیئر کٹ انداز میں بیان کیا جا سکے۔ مطلب جو پڑھا ہے اسے صرف ریپیٹ نہیں کرنا بلکہ اس کا مطلب، اس کا مفہوم بتانا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسری سکل پر۔ جب معلومات سمجھ میں آ گئی تو اگلا قدم کیا ہے؟ کیا حقائق، مختلف خیالات اور رائٹر کی اوپینین کو ایک لاجیکل ترتیب میں پیش کیا جا سکتا ہے؟ یہ اصل میں آرگنائزیشنل سکلز کا امتحان ہے۔ اب یہ تیسری مہارت ہے یہ بڑی دلچسپ ہے۔ اس میں پورے متن کا تجزیہ کرنا ہوتا ہے اور صرف وہ معلومات چننی ہوتی ہے جو سوال کے جواب کے لیے ضروری ہیں۔ ہر چیز لکھ دینا مقصد نہیں ہے، بلکہ کام کی بات، ریلیونٹ پوائنٹس کو چننا اصل کام ہے۔ اور آخر میں سب سے ایڈوانسڈ سکل جس پر خاص توجہ دینی ہے، کیا سطروں کے درمیان پڑھا جا سکتا ہے؟
اس کا مطلب ہے رائٹر کے چھپے ہوئے معنی، اس کا لہجہ، اس کا ایٹیٹیوڈ پہچاننا۔ جیسے فرض کریں مصنف لکھے کہ واہ کیا شاندار دن تھا، لیکن اگلی ہی لائن میں کسی افسوسناک واقعے کا ذکر کر دے، تو یہاں شاندار کا مطلب اصل میں طنز ہے نا؟ اسی گہرائی کو سمجھنا، بھائی یہی تو اصل کمال ہے۔ تو یہ ہیں وہ 4 بنیادی اوزار جو پاس ہونے چاہیے: معلومات کو سمجھنا، اسے ترتیب دینا، کام کے نکات نکالنا اور چھپے ہوئے معنی کو پہچاننا۔ ان 4 سکلز کے ساتھ کسی بھی سوال کا سامنا کرنے کی تیاری مکمل ہے۔ چلیں تھیوری تو بہت ہو گئی، اب دیکھتے ہیں کہ یہ ساری سکلز اصل میں کام کیسے کرتی ہیں۔ ہم ایک ریئل ایگزام کویسچن اور پیسج اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ ان مہارتوں کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ ذرا اس سوال کو دیکھیں۔ پہلے پیراگراف کے مطابق ماضی میں سگریٹ نوشی کے عام ہونے کی کیا وجوہات تھیں؟ اچھا، یہ 3 نمبر کا سوال ہے۔ اس کا مطلب ہمیں 3 وجوہات بتانی ہیں۔ یہاں ہماری پہلی سکل سمجھنا اور تیسری سکل منتخب کرنا کام آئے گی۔ اور یہ رہا جواب۔ متن کی شروع کی لائنوں میں ہی تینوں وجوہات صاف صاف لکھی ہیں۔ پہلی وجہ، ماضی میں سگریٹ نوشی کی اتنی ممانعت نہ تھی۔ دوسری، نوجوان نسل اسے فیشن کے طور پر اپناتی تھی۔ اور تیسری، عوام اس کے مضر اثرات سے بھی ناواقف تھے۔ بس یہی 3 پوائنٹس ہمارا جواب ہیں۔ اچھا، اب ایک اور سوال دیکھتے ہیں، یہ تھوڑا مختلف ہے۔ یہ سوال خاص طور پر ڈاکٹر افضل بیگ کی رائے کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ تو یہاں ہمیں پورے متن سے صرف ایک خاص شخص کے خیالات نکالنے ہیں، جس کے لیے فوکس اور سلیکشن کی سکل بہت ضروری ہے۔ اس کا جواب ملتا ہے تیسرے پیراگراف میں، جہاں ڈاکٹر افضل بیگ کی رائے دی گئی ہے۔ ان کے مطابق سگریٹ نوشی صحت پر ایک بوجھ ہے۔ 1 پوائنٹ، اس سے آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بنتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، اور یہ بینائی کو بھی کمزور کر سکتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ، ان نکات کو بس ترتیب سے اپنے جواب میں لکھ دینا ہے۔ تو اب جب کہ ہم نے سکلز کو ایکشن میں دیکھ لیا ہے، چلیں اب امتحان والے دن کے لیے ایک کلیئر سٹیپ بائی سٹیپ پلان پر بات کرتے ہیں۔ ایک ایسی وننگ اسٹریٹجی جو منظم بھی رکھے گی اور پر اعتماد بھی۔ یہ 5 سٹیپس یہ سمجھیں کہ گیم پلان ہے۔ پہلا، اہم نکات کو مختلف رنگوں سے ہائی لائٹ کریں تاکہ فوراً نظر آئیں۔ دوسرا، لکھنے سے پہلے جواب کے پوائنٹس کو انڈر لائن کر لیں۔ تیسرا، ہمیشہ، اور یہ بہت ضروری ہے، ہمیشہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ متن سے لائنیں کاپی پیسٹ کرنے والی غلطی بالکل نہیں کرنی۔ ایگزامینر کو سمجھ دیکھنی ہے، نقل نہیں۔ چوتھا، نمبر ضرور دیکھیں۔ اگر 4 نمبر کا سوال ہے تو 4 پوائنٹس لکھنے ہیں۔ اور 5واں، جواب ہمیشہ سوال کے الفاظ سے شروع کریں تاکہ بات ٹاپک پر رہے۔ دیکھیے، اس پورے سیشن کا مقصد با اختیار بنانا ہے۔ یہ پرچہ قابلیت کا امتحان ہے، ڈرانے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ صحیح اوزار اور ایک اچھے منصوبے کے ساتھ اس پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ اور یہی سب سے اہم بات ہے، جب ایک واضح اسٹریٹجی ہوتی ہے نا، تو امتحان کا خوف خود بخود اعتماد میں بدل جاتا ہے۔ پھر سوالوں سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ انہیں حل کیسے کرنا ہے۔ تو اس ساری معلومات اور حکمت عملی کے بعد سوال یہ ہے کہ کیا اب اس چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیاری ہے؟ بالکل ہے۔ ان سکلز کی پریکٹس کریں اور امتحان میں کارکردگی یقیناً بہترین رہے گی۔